اللہ تعالیٰ یہ سننا سنانا اپنی بارگاہ میں اس کو قبول و منظور فرما کر ہم سب کی نجات کا اس کو ذریعہ بنائے۔ 15ویں پارے کے ابتدا میں سورہ بنی اسرائیل ہے اور آخری چند رکوع جو ہیں وہ سورۃ الکہف کے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل یہ مکی صورت ہے، اسے سورۃ اسراء بھی کہا جاتا ہے اور بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل اس مناسبت سے کہ اس میں اللہ نے بنی اسرائیل کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ اسراء اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر معراج ہے اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ زمینی سفر کا ہے جو آپ نے بیت اللہ سے مسجد اقصی تک کیا ہے، اسے اسراء کہتے ہیں۔ زمینی سفر کا تذکرہ یہ 15ویں پارے کی پہلی آیہ کریمہ کے اندر ہے، اور جو معراج ہے مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر، اس کا ذکر اللہ نے سورہ نجم میں کیا ہے، اسے معراج کہا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر دونوں سفروں کو معراج کہا جاتا ہے، لیکن احادیث میں اور قرآن کریم کی آیات میں ایک اسراء کا ہے زمینی سفر اور ایک ہے آسمانی سفر۔ تو اس سورت کی ابتدا میں آپ کی جو سفر معراج کا حصہ زمین کا اسراء ہے وہ تذکرہ ہے، اسی لیے اسے سورت اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی اصلاح پر مبنی قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ ہے۔ معاشرے کی اصلاح کا بھی اس کے اندر بڑا پہلو ہے، عقیدے کی اصلاح کا بھی اللہ نے اس کے اندر بڑا ذکر کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو کم از کم خوشی والی بات ہے کہ یہودیوں کی مرمت کا اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے کہ کیسے کیسے اللہ نے یہودیوں کو ذلیل کیا، کیسے کیسے وہ رسوا ہوئے، کیسے کیسے ان کو زمانے میں چھتر پڑے اور اللہ نے ان کو ذلیل کیا ہے۔ یقین جانیے یہ کل پرسوں کا جو حرم میں یعنی کہ حرم مسجد اقصی میں نمازیوں پہ شیلنگ بھی اور پھر یہودی ذلیلوں کی طرف سے فائرنگ بھی کی گئی اور ان نہتے مسلمانوں پہ جو ظلم ڈھایا گیا ہے، اور دکھ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اتنے ممالک ہیں ہمارے، اتنی قوت ہے، اتنی ٹیکنالوجی ہے، یار کوئی غیرت والی آواز ہی بلند کر لے، ان کی بچیاں چھوٹی چھوٹی ان کی بندوقوں کا مقابلہ پتھروں سے کر رہی ہوتی ہیں، تو مر نہیں جانا چاہیے۔ لوگوں کو غیرت کا جنازہ ہی نکل چکا ہے، وہ اپنی آسیہ کو بچانے کے لیے پورے پاکستان کو اور پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیں، اور ایک عورت کو بچا کے لے جاتے ہیں دن دہاڑے اور ایسی وہ بدماشی کرتے ہیں۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنی مسجد اقصی کہ جس کے اندر بربریت ہو اس حد تک، اور ہم اس کے بارے میں خاموش تماشائی بنے ہوں، کوئی مضبوط آواز نہ ہم اٹھا سکتے ہوں، تو قسم اللہ کی وہی سچے نبی کی جو حدیث ہے علیہ السلام کہ مسلمان ہوں گے لیکن وہ ردی ہوں گے، غیرت نام کی چیز ان سے ختم ہو چکی ہوگی۔ تو اللہ نے یہاں پر اسراء کا تذکرہ کیا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو۔ عبد یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے سب سے پیاری صفت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ اللہ کو جو وصف ہے نا عبدیت والا، اللہ کو اس سے ویسے ہی بڑا پیار ہے۔ نبی علیہ السلام کے اس وصف کو عبدیت والے کو اللہ نے بڑی جگہ پر بیان کیا ہے اور پسند فرمایا ہے۔ تو میں اپنے بندے کو میں نے سیر کروائی ہے، اور بندہ جو ہے وہ دو چیزوں سے بنتا ہے عبد، ایک روح ہوتی ہے اور ایک جسم ہوتا ہے۔ اگر روح کو جسم سے الگ کریں تو روح الگ ہے، جس طرح اسی صورت میں آگے چل کے آئے گا یسألونک عن الروح، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، تو روح کے بارے میں روح الگ ہے، اور اگر روح جسم سے نکلے تو وہ لاش ہوتی ہے، میت ہوتی ہے، ڈیڈ باڈی ہوتی ہے۔ تو جو بندہ عبد بنتا ہے وہ دونوں کے ملاپ سے بنتا ہے۔ یہ اس لیے بات کہی ہے کہ آج بھی کچھ فلاسفر ایسے ہیں جو کیسے ہیں کہ آپ کو حالت بیداری میں معراج نہیں ہوئی، سوتے ہوئے خواب کی حالت میں آپ کو معراج کروائی گئی، تو یہ باطل
کمال نظریہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے بالکل قلیل چھوٹے سے حصے میں اللہ نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کروائی۔ اگر اسی کو بیان کریں تو شاید سارا وقت اسی پہ گزر جائے۔ بہرحال آپ کو بیدار کر کے آپ کے دل کو نکال کے زمزم سے دھو کر ایمان اور حکمت سے بھر کر اوپر سلائی کر کے براق پہ بٹھا کر مسجد اقصی میں لے جایا گیا۔ آپ نے براق وہاں پہ باندھی، نبی وہاں پہ موجود تھے مسجد اقصی میں۔ یہ وہی مسجد اقصی ہے جن پر یہود دعوے دار ہیں اپنی جو ہے وہ غلبے کے اور اپنے وہاں پہ تسلط کے دعوے دار ہیں یہودی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ یہاں پہ کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام جب وہاں پہ پہنچے تو نبی پہلے ہی وہاں پہ موجود تھے۔ آپ نے سواری کو ایک حلقے سے باندھا اور پھر حدیث کے اندر آتا ہے آپ اندر چلے گئے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کا تعارف کروایا تمام نبیوں کے ساتھ، ایک ایک نبی کے ساتھ آپ کا تعارف کروایا گیا۔ آپ نے حال احوال پوچھے، سلام دعا ہوئی، اور نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر آتا ہے پھر نماز کا جب ٹائم ہوا تو آپ نے نبیوں کی جماعت کروائی۔ اب موسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے، یہودی کہتے ہیں کہ ہمارا قبضہ ہے مسجد اقصی پر، لیکن یہودیوں کو قسم اللہ کی اس بات کا بھی پتہ ہے کہ معراج کی رات جو آپ کو نماز پڑھائی گئی ہے اور آپ نے مسجد اقصی میں جماعت کروائی ہے، موسیٰ علیہ السلام تو پیچھے کھڑے اور نبی علیہ السلام آگے کھڑے ہیں۔ اگر ان کا حق ہوتا ہم تو موسیٰ علیہ السلام آگے کھڑے ہوتے، خود موسیٰ علیہ السلام آگے کر رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو بات تو بالکل کلیئر ہے، بالکل کلیئر ہو چکی ہے کہ وہ مسلح منتقل ہو چکا ہے امت محمدیہ کی طرف۔ تو اسلام میں ہمارے یہ پچھلی جو قومی اسمبلی ہے جو پیچھے گزر چکی ہے، وہاں پہ ایک بی بی رکن اسمبلی، اس نے بڑے کھلے الفاظ میں قومی اسمبلی میں کہا بھی مسلمانوں کو مسجد اقصی سے دستبردار ہونا چاہیے، ان کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے، ان کا نہیں حق بنتا کوئی بات کریں۔ یہودی وہاں پہ ہیں، وہ ان کا قبلہ ہے تو وہ ان کے پاس رہنے چاہیے۔ اتنی دیدہ دلیری، اللہ کی قسم یہودیوں کا کوئی حق وہاں پہ نہیں ہے۔ مسجد اقصی پہ حق ہی مسلمانوں کا ہے، کیونکہ نبیوں کے اگر کوئی وارث ہیں تو وہ مسلمان ہیں، اور نبی علیہ السلام نے وہاں پہ نماز پڑھائی ہے۔ پھر مسلمانوں نے مسجد اقصی کو، اس علاقے کو فتح کیا ہے، اس کی پشین گوئی حضرت عمر کے زمانے میں اللہ نے پوری کروائی۔ اور جب مسجد اقصی پورا شام کا علاقہ فتح ہوا نا تو پادری چابی نہیں دے رہا تھا مسجد اقصی کی، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس نے کہا چابی، اس نے کہا نہیں، جو میں نے تورات میں انجیل میں نشانیاں پڑھی ہیں نا، جس نے بیت اللہ کو فتح کرنا ہے وہ نشانیاں تمہارے اندر نہیں ہیں، تمہیں چابی کیسے دے دوں، تمہیں نہیں چابی ملے گی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے تیز سواری بھیجی مدینے میں، حضرت عمر سے کہا کہ آپ تشریف لائیں رضی اللہ عنہ، ہمیں وہ پادری چابیاں نہیں دے رہا۔ اور یاد ہے نا مشہور واقعہ، کمال واقعہ میرے عمر کا رضی اللہ عنہ، غلام کو ساتھ لیا اور ان سے بات طے کر لی، کچھ حصہ تم سواری پہ بیٹھو گے اور کچھ حصہ میں بیٹھوں گا، اور پھر اسی طرح ہم شام تک پہنچیں گے۔ اسی طرح لوگوں نے بڑا کابی عمدہ بہترین لباس پہنے، اور میں نے جو لباس پہنا ہے اسی لباس میں، حالانکہ اس کو پیوند لگے ہوئے تھے، جگہ جگہ پہ سلائی ہوئی تھی اس کرتے پر، تجھ سامان سے لیا تو حضرت عمر چل پڑے۔ اور کمال قدرت اللہ کی، جب مسجد اقصی آئی نا تو غلام اوپر بیٹھا ہوا تھا تو نکیل سواری کی حضرت عمر بن خطاب نے پکڑی ہوئی تھی۔ قسم اللہ کی یہ مدینے کی ریاست والے ہیں، یہ ان کا کردار ہے۔ تو غلام نے بڑا کہا امیر المومنین مجھے شرم آ رہی ہے، سامنے لوگ استقبال کر رہے ہیں اور مجھے آپ نے سواری پہ بٹھایا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے وہ اللہ کے بندے، تجھے میں نے نہیں بٹھایا، تجھے اللہ نے بٹھایا ہے، یہ تو عدل ہے نا۔ تو عدل کا تقاضا تو یہی ہے کہ اب تیری باری ہے تو ہی بیٹھے۔ تو پھر وہ مہار پکڑے، جب وہاں پہ پہنچے ساری لائنیں لگی ہوئی اور دنیا منتظر تھی مسلمانوں کے خلیفہ آ رہے، اور یقین جانیے امیر المومنین جب آگے گئے نا تو وہ پادری بھی کھڑا تھا، بغیر کسی تردد کے اس نے چابی امیر المومنین کو پیش کر کے پتہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے تورات اور انجیل میں جس کی خوبیاں ہم نے پڑھی تھی نا وہ ساری خوبیاں اس بندے کے اندر پائی جاتی، وہ ساری خوبیاں اس میں ہیں۔ یہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب
حساب سے انشاءاللہ بہت جلد وہ وقت واپس آئے گا، فلسطین اللہ دوبارہ فتح کرے گا انشاءاللہ۔ وہاں پہ مسلمان جس طرح ہم حج عمرے کے لیے جاتے ہیں نا، انشاءاللہ مسجد اقصی بھی جایا کریں گے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ اکثر نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد اقصی جایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثواب کی نیت سے 3 جگہ پہ جانا جائز ہے، ان میں سے ایک مسجد اقصی ہے، مسجد نبوی اور بیت اللہ ہے۔ دونوں جگہ تو یا اللہ ہم نے دیکھ لی ہیں، ہمیں مسجد اقصی بھی دکھا دے، وہاں پہ بھی نمازیں پڑھنے کو جی چاہتا ہے، اسلام کا پرچم بلند کر دے وہاں پہ۔ یہودی جو غاصب ہیں اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر دے، تو وہاں پہ آپ نے جماعت کروائی، پھر آپ کو پیالہ پیش کیا گیا دودھ کا اور شراب کا، محبوب پیئے جو آپ کا جی چاہتا ہے۔ فرمایا دودھ میں نے پیا، اور حضرت جبریل کہتے ہیں آپ کو مبارک ہو، آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، اگر شراب پکڑتے تو آپ کی امت ہی گمراہ ہو جاتی۔ تو بہرحال اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ یہ آپ کو اسراء کروائی ہے تاکہ آپ کو نشانیاں دکھلائی جائے۔ نشانیاں یہی تھی، مسجد اقصی آپ کو دکھائی گئی، نبیوں سے ملاقات ہوئی، سارے نبیوں سے ملے، آپ کا سینہ شق ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام کی معیت میں پہنچے، اور پھر آپ فرماتے جب میں واپس آیا نا، معراج جو دوسری ہے وہ آگے انشاءاللہ سورہ نجم میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ جب آپ فرماتے میں واپس آیا نا تو میں نے آگے ابو جہل کو بتایا کہ اس طرح میں نے معراج کی، اس نے تو طوفان نہیں کھڑا کر دیا، طوفان ہی کھڑا کر دیا اس نے پورے مکے میں، ہر بندے کو جا کے بتا رہا، لو جی پہلے ہی نعوذ باللہ بڑے جھوٹ سے ایک اور جھوٹ شامل ہو گیا۔ اس نے کہا بھی یہ وہ کہتے جی میں راتوں رات اتنی لمبی سیر کر کے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق شہر میں نہیں سے، یعنی مکے میں نہیں سے، تجارت کی غرض سے کہیں گئے ہوئے تھے، اور وہ بے ایمان منتظر تھا حضرت ابو بکر صدیق کا کہ ان کو میں پکڑ کے ٹارگٹ کر کے کہوں حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی شہر کے دروازے میں پہنچ رہے اور رستے میں مل کے کہتا ہے پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اگر کوئی بندہ کہ میں راتوں رات گیا ہوں اور سیر کی ہے تم مان جاؤ گے؟ اس نے کہا بھی اس کو چھوڑو، بتاؤ کہا کس نے ہے؟ کہا کس نے؟ اس نے کہا تمہارے یار محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اگر میرے محبوب نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، حق کہا ہے، اور کیوں نہ کہتے؟ آپ جب واپس آ رہے تھے نا جبریل کو کہہ رہے تھے جبریل ایک گل مننی کسی نے بھی نہیں، کون مانے گا؟ حضرت جبریل کہتے ہیں ابو پریشان نہ ہو، ابو بکر مانے گا۔ ابو بکر یصدقو کا ابو بکر وہو صدیق، جبریل کہتے ہیں وہ صدیق ہے اور وہ تصدیق کرے گا۔ اچھا وہ سارے کٹھے ہو گئے کافر، انہوں نے کبھی مسجد اقصی دیکھی ہے؟ دیکھی ہے، تو اس کے دروازے کتنے ہیں وہ بتائیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں وہ بتائیں۔ وہاں پہ کچھ اس طرح کی چیزیں پوچھنی شروع کر دی۔ اب ایک بندہ دارالعلوم حمدیہ میں آتا ہے، نماز تراویح پڑھ کے چلا جاتا ہے، وہ گھر جا کے کہ جی میں وہاں پہ نماز پڑھ کے آیا ہوں، تو گھر والی کہ بھی دارالعلوم حمدیہ چ کمرے کنے نے؟ تو انہیں تو پریشان ہونا ہی ہے، میں کہڑا کمرے گنن گیا ہوں سے، میں تو مسجد میں گیا ہوں نماز پڑھ کے آ گیا ہوں، صفیں کتنی بچھی ہوئی ہیں وہاں پہ، کھڑکیاں کتنی ہیں، ٹوٹیاں کتنی ہیں، واش روم کتنے؟ تو بندہ آیا اس غرض سے تو نہیں۔ آپ فرماتے میں بڑا ہی پریشان ہوا، صحابہ اتنی پریشانی مجھے کبھی نہیں ہوئی جتنی پریشانی مجھے اس وقت ہوئی کہ اب میں ان کو کہوں گا کیا؟ مسجد اقصی میں نے واقعی دیکھی ہے، لیکن جو یہ پوچھ رہے اس کا تو مجھے پتہ ہی نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے فجل اللہ لیا بیت المقدس، ابھی وہ باتیں کر رہے تھے، میرے اللہ نے میرے سامنے مسجد اقصی کر دی، سامنے کر دی۔ محبوب جو پوچھتے ہیں دیکھتے دیکھ بیان کرتے جائیں، فرمایا یہ جو پوچھے میں بیان کروں، پھر وہ بزرگ کہیں یار منڈا صحیح آندہ جے، یہ صحیح کہہ رہا ہے، نشانیاں صحیح بتلا رہا ہے۔ تو یہ اسراء جو آپ نے زمینی کی ہے، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے اس کے چلتے ہی دوسری آیت کریمہ میں آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی ہے، تورات دی ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کو ہم نے ہدایت بھی بنایا بنی اسرائیل کے لیے، اور تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو وکیل اور کارساز نہ بناؤ۔ ذریتا من حملنا مع نوح، یہ نشات ثانیہ، یعنی جو اولاد نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھی، اللہ کہتے ہیں پھر اسی سے ہم نے کائنات کو آباد کیا ہے۔ اب یہ وہ ذکر ہونے لگا جو یہودیوں کو سزا ملی ہے، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، ہم نے کتاب میں پہلے یہ بات لکھ دی تھی، فیصلہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں
فساد کرو گے اور 2 مرتبہ اللہ تمہیں ذلیل کرے گا، ایسا ذلیل کرے گا کہ تم عبرت کا نشان بن جاؤ گے۔ اور پھر ہوا ایسے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلا وعدہ آیا، جب انہوں نے ذلیل ہونا تھا، یہ تقریباً 700 سال پہلے کی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 700 سال پہلے ان بے ایمانوں نے 2 نبیوں کو ذبح کیا۔ اسی فلسطین اور ملک شام کے اندر 2 نبیوں کو قتل کیا، ذبح کیا، ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی۔ پھر اللہ نے ایک کافر، بعد نے کہا جالوت، اللہ نے ان پہ مسلط کیا، اس نے ان کی ہئی تھئی پھیر کے رکھ دی، ان کے مکانوں کو تباہ کر دیا، ایسا ان کو ذلیل کیا اور ان کو نکال کے رکھ دیا اس مسجد اقصی اور شام سے، بڑا اس نے ان کو کاٹا، ذبح کیا۔ اور پھر اللہ نے دوبارہ جو یہ بچ گئے تھے نا تھوڑے بہت، اور پھر دعائیں کرتے، روتے، منت سماجت کرتے، اور قرآن میں بھی کہا ہے اگر تم لوٹ آؤ گے، توبہ تلا کر لو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ لیکن یہ بے ایمان پتہ کیا ہے، اللہ نے حضرت طالوت کو اور حضرت داؤد علیہ السلام، جن کا دوسرے پارے میں واقعہ گزرا ہے، حضرت طالوت کو بھیجا اور طالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام نے مل کر اس جالوت کو قتل کیا، اس کا ظلم ختم کیا۔ دوبارہ یہ سٹینڈ ہوئے، میرا اللہ کہتا ہے میں نے وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، طاقت بھی دے دی، دوبارہ قوت، طاقت، افراد مضبوط کر دیے ان کے۔ لیکن پھر کیا ہے، اللہ کہتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھے رہو گے تو اپنے ساتھ ہی اچھا کرو گے، وان اساتم فلھا، اگر بگڑو گے تو پھر اپنا ہی برا کرو گے نا۔ لیکن بگڑ گئے، پھر بگڑے، پھر پتہ کب بگڑے، جب حضرت عیسیٰ پیدا ہو چکے تھے، ان کی ولادت ہو چکی تھی، جوان ہو چکے تھے، انہوں نے پہلے حضرت زکریا کو قتل کیا اور اس کے بعد انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کا پلان بنایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا۔ لیکن اس کے بعد بخت نصر نے ایسا ان کو ذلیل کیا اور ایسا عذاب ان پہ مسلط ہوا کہ پھر اللہ نے ان کے اوپر وہ ذلت مسلط کر دی۔ تو میرا اللہ کہتا ہے دوسری مرتبہ جب فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، دوسرا وعدہ آیا، جب تم نے پھر نافرمانی کی، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تو اس نے تمہارے چہروں کو بگاڑ کے رکھ دیا، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور وہ مسجد میں داخل ہو گئے، كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تمہیں وہاں سے نکالا، ذلیل کیا، وہاں سے تمہیں خوب پٹائی کی تمہاری۔ تو یہ یہودیوں کے ساتھ 2 مرتبہ ذلت آمیز رویہ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تیسری مرتبہ جو ہونا ہے وہ وقت بھی قریب ہے انشاءاللہ۔ یہ بڑے ظلم کر بیٹھے ہیں، انشاءاللہ کوئی اللہ کی رحمت ہوگی، ہمیں نا امیدی نہیں ہے، لیکن ہوگی، ضرور ہوگی، جلد ہوگی، اور یہ یہودی ذلیل ہوں گے اللہ کے فضل سے، اور اللہ اسلام کو عزت دے گا۔ آگے میرا اللہ کہتا ہے یہ قرآن ہے جو بندے کو سیدھی راہ دکھاتی ہے۔ یہ جتنے ہمارے جھگڑے ہیں نا، سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، یہ سب جھگڑے قرآن سے دوری کا سبب ہے۔ کاش ہم قرآن والے بن جائیں، قرآن کو سیکھ لیں، ہدایت کی نیت سے سیکھ لیں، ہدایت کے لیے اس کو پڑھ لیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے ہم اس کو ہدایت کے لیے پڑھتے کہاں ہیں؟ ہم مسلمان ہوتے تو پڑھتے اس کو اس لیے کہ ادھر نال گھر چ برکت پے گی، نیت ہدایت کی کر لیں یار، برکت بھی آ جائے گی، رحمت بھی ہو جائے گی، شفا بھی مل جائے گی، لیکن نیت تو کریں یا اللہ اس قرآن کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اس کے ذریعے تو ہمیں ہدایت دے دے، ہمارے جھگڑے فساد اللہ تو ختم کر دے۔ تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورت بنی اسرائیل کے پہلے پیج پہ فرمایا، یہ سیدھا رستہ دکھاتا ہے قرآن، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور مومن جو اچھے اچھے عمل کرتے ہیں ان کے لیے جنت کی بشارت بھی اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ آگے پھر اللہ نے قدرت کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا انسان بری بد دعائیں کرتا اپنے لیے لیکن اللہ اس کا نوٹس نہیں لیتا۔ ہوتا نہیں غصہ آیا اللہ کرے میں ماری جاواں، اللہ کرے میرے بچے مر جان، میرا فلان ہو جائے، وہ غصے میں کر جاتا ہے نا، لیکن اللہ کہتا ہے میں اس کو درگزر کر دیتا ہوں، چلو کوئی بات نہیں۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے نا، تو جلد بازی میں اللہ کہتا ہے لیکن کبھی بھی حدیث میں آتا ہے نہ اپنے بارے بد دعا کرنی چاہیے نہ اپنی اولاد کے بارے میں کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے بد دعا، خاص کر والدین کو تو کرنی نہیں چاہیے، پتہ نہیں کون سا لمحہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے اکثر میں درگزری کر دیتا ہوں، میں قبول نہیں کرتا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ، یہ دن رات کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے،
ہے کیسے اللہ نے سسٹم کائنات کا چلایا ہے۔ اچھا آگے ایک بندہ ہے جو صرف دنیا کے پیچھے پڑا ہے، صرف اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ بعض بندے صرف دنیا دنیا دنیا، لیکن اللہ کہتا ہے دیتا پھر بھی میں ان کو اتنی ہوں جتنی میرا دل کرتا ہے۔ محنت سے اگر پیسہ ملنا ہو تو سب سے زیادہ حق تو مزدوروں کا نا، جو راجگیر مزدور ہوتے ہیں، صبح صبح وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، سارا دن اینٹیں اٹھاتے ہیں، وہ جو تنور پہ کھڑا ہو کے روٹیاں لگا رہا ہوتا ہے، اس کی محنت کوئی کم ہے؟ محنت کے بل بوتے پہ رزق ملتا ہو تو سب سے زیادہ ان کو ملے، لیکن اللہ کہتا ہے جس کو جتنا چاہتا ہوں اس کو ہی دیتا ہوں، اتنا ہی دیتا ہوں، اس سے بڑھ کر وہ لے نہیں سکتا۔ لیکن قیامت والا دن ہوگا یہ سیدھا جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اور اگر تھوڑی سی نیت یہ کر لے اللہ مجھے اچھی دنیا بھی دے اور اچھی آخرت بھی دے، صرف آخرت کی نیت کر لینے سے اللہ کہتا ہے میں دنیا بھی اچھی دیتا ہوں اور مرنے کے بعد اس کو جنت بھی عطا کر دوں گا۔ اس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ آگے اللہ نے اپنی عطا کا ذکر کیا ہے، فرمایا دنیا میں کافر ہیں، یہودی، عیسائی ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کا حوصلہ نہیں ہے۔ اللہ سے بڑا حوصلے والا کون ہو سکتا ہے یار؟ دنیا میں اللہ کی مخلوق ہو کے اللہ کو گالیاں دے رہی ہے، اللہ کی مخلوق ہو کے کہہ رہی ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹی ہے، مخلوق ہو کے اللہ کے حکموں کی اعلانیہ پامالی کی جا رہی ہے، اعلانیہ۔ لیکن وہ ایسا بردبار ہے، وہ کہتا ہے اس کے باوجود میری عطا سب پہ ہے۔ سورج جو نکلتا ہے تو کیا یہودیوں عیسائیوں کو وہ فیض نہیں دے رہا؟ رات جو پڑتی ہے تو رات کے فائدے کفار حاصل نہیں کر رہے؟ تو مالک کہتا ہے سب کو میری عطا محظور نہیں ہے، رکی نہیں ہے، لیکن یہ دنیا میں، آخرت میں کفار کو پانی کا میں نے گھونٹ بھی نہیں دینا، یہ دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے، اس لیے اللہ نے سب کو دیا ہوا ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اللہ کے کورٹ سے، جو کائنات کا سب سے بڑا کورٹ، ایک سپریم کورٹ ہے نا دنیا کا، ایک اس سے بھی بڑا کورٹ ہے، وہ اللہ کا کورٹ اور اللہ کی عدالت ہے۔ اس میں ایک فیصلہ ازل سے ہو چکا ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی اور والدین کے ساتھ احسان ہوگا، نیکی ہوگی۔ اور قرآن میں یہ مضمون اللہ نے بڑا ہی جوڑا ہے، اپنی عبادت کے ساتھ والدین کو جوڑ دیا ہے، دونوں کو ملایا، دونوں بڑی ضروری ہیں اور دونوں کی آپ کہہ لیں اہمیت بڑی زیادہ ہے۔ اللہ کہتا ہے بڑھاپے میں خاص کر جب پہنچ جائے نا دونوں ہی یا دونوں میں سے ایک، تو اف بھی نہیں کہنا۔ عربی ڈکشنری میں اف سے ہلکا لو لفظ ہے ہی نہیں، اس سے ہلکی بات ہے ہی نہیں۔ جب اف نہیں ہے تو پھر اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ بڑھاپے میں اس لیے کہا ہے بھی اس وقت تو وہ کمزوری، کبھی ان سے برتن ٹوٹے گا، کبھی ان سے ایسی بات ہوگی جو تمہیں پسند نہیں، کبھی وہ ایسا کہیں گے جو تمہیں اچھا نہیں لگے گا، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کی ان باتوں پہ تم نے اف بھی نہیں کہنا ان کو۔ وہ بچپن میں تمہارے لاڈ لڈاتے رہے نا، اب بڑے ہو کے تم نے ان کے لاڈ لڈانے، ان کے تم نے خیال رکھنا ہے ان کا۔ فرمایا یہ بڑھاپے میں پہنچ جائے تو ان کو اف بھی نہیں کہنا ہے۔ اور ایک نقطہ یہاں پہ بات کا یہ بھی اشارے کہتے ہیں اللہ نے جوانی کا کیوں نہیں کہا؟ اور جوانی جو آپ اپنی خدمت کرا لیندے ہیں نا ڈانگ سوٹا پھیر کے، اس وقت تو طاقت ہوتی ہے، میرا مطلب جوانی میں تو پھر بابا پٹائی بھی تو کر دیتے ہیں نا، بڑھاپے میں پھر بندہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اب بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے، اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا اللہ نے ذکر کیا وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اللہ کہتا ہے عاجزی کے ساتھ نا اپنے بازو ان کے قدموں کے نیچے پھیلا دے۔ یہ کمال اطاعت کی ایک مثال اللہ نے بیان کی ہے۔ اور پھر اپنی زبان سے کہتا رہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي، یہ ترانہ ہے، اس کو اپنی زبان پہ پکا کر لیں، تشہد میں خاص کر لیں۔ والدین زندہ ہیں تب بھی، فوت ہو گئے ہیں تب بھی، ایک زندہ ہے تب بھی، دو زندہ ہیں تب بھی، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغیرا۔ مفسرین نے لکھا ہے والدین اگر فوت بھی ہو گئے ہونا، اس وظیفے کو بندہ پڑھتا جائے، قسم اللہ کی جس طرح زندہ ہونے سے بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اور بندے کو فائدہ ہوتا ہے نا، ایسے ہی مرنے کے بعد اللہ اس کے فائدے بندے کو دنیا میں پہنچاتا ہے۔ مانگے دعائیں والدین کے لیے اور خوب دعائیں مانگے ان کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس کا تذکرہ ہے آگے چل کے اللہ کہتے ہیں غربا مساکین تمہارے رشتہ دار مانگنے آئے تم سے تو ان کو بھی دے دیا کرو، اور جو ہے نا فضول خرچی نہیں کرنی۔ لیکن اگر تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو اللہ کہتا ہے سخت جملہ نہ بولنا، لفظ قرآن کے ہیں، میرا اللہ کہتا ہے بڑے پیارے طریقے سے وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا،
بڑی پیاری اور لائٹ سی بات کر کے، یار میرے حالات اپنے ٹھیک نہیں، یا میرے پاس طاقت نہیں، اللہ مجھے طاقت دے گا، میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا، محبت کروں گا، بڑی اچھی بات کر کے اپنے رشتہ داروں کو رخصت کرے۔ آگے اللہ کہتا ہے نہ بالکل کنجوس مکھی چوس بنو اور نہ اتنے سخی بن جاؤ بھی سارا کچھ خرچ کر کے تے آپ سڑک تے بیٹھ جاؤ۔ اللہ کہتا ہے یہ دونوں ہی پسند۔ کتنا پیارا ہمارا دین ہے، یقین جانے اتنا بیوٹیفل دین ہے۔ نہ بالکل کنجوسی چاہیے کہ بس بالکل کنجوسی، تو وہ جس طرح بس وہ لطیفہ ہی بن جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے کہ بندہ گنڈیریاں کھا رہا تھا تو چھلکے وہ پیچھے پھینکے تو پیچھے بیچارہ ایک مسکین تھا، وہ پکڑ پکڑ کے نا ان کو مزید چوستا جائے، تو اس کو مڑ کے کہتا ہے بڑا کنجوس ہے تو، وہ آندہ کنجوس سے تو جرا وچ کوئی شے نہیں چھڈن ڈیا، میں کہتا کنجوس ہوں، یعنی بس اوقات تو یہ کنجوسی اللہ کو پسند نہیں۔ قسم اللہ کی، میرے اللہ کو سب سے زیادہ نفرت کنجوس بندے سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا مجھے بڑی نفرت ہے جو کنجوس، ہاں جس کے پاس نہیں اس سے محبت کرنی ہے، ہاں جس کے پاس ہے نہیں دیتا کنجوس ہے، اللہ سے بھی دور ہے، رسول سے بھی دور ہے اور جنت سے بھی دور ہے جو کنجوس ہے۔ اللہ کہتا کنجوسی نہیں کرنی اور اتنا شاہ خرچ بھی نہیں بننا کہ سب کچھ ونڈ وڈا کے تے اولاد نو لے کے اور منگن بہ جاوے مینوں کو روٹی دیو میں روٹی کھاواں۔ اللہ کہتا ہے مجھے یہ بات بھی پسند نہیں ہے۔ اس کا تذکرہ ہے آگے، یہ رکوع بڑا ہی پیارا ہے، یعنی معاشرے ہمارے کی تربیت کے لیے یہ رکوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ سب سے پہلے فرماتے ہیں اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، خشیۃ املاق، بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ اور یہ نعرہ ہے پورے پاکستان کا بھی، وسائل کم ہے اولاد کم ہونی چاہیے، یہ نعرہ نہیں لگ رہا، اور یہ اللہ سے جنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں اس عورت سے شادی کرو جو بچے زیادہ جنے، اور قیامت والے دن میں دوسرے نبیوں پہ فخر کروں گا کہ اللہ نے مجھے امت زیادہ دی ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہے؟ اس کے لیے پابندی ہے اور اسباب ہیں، یہ کھلی جنگ ہے اللہ کے ساتھ۔ اور ایک اور بات ہے، یہ کافروں نے سارا منصوبہ نا اسلامی ملکوں میں لانچ کیا ہوا ہے، کسی کافر ملک میں یہ منصوبہ نہیں ہے۔ یہ پلان دے کے پیسے دے، اور پیسے دیتے ہیں، جو بندہ یہ منصوبہ بندی کروائے اس کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں۔ بس اب تو اس سے بھی زیادہ ایک لیٹسٹ کام نکلا ہے، مرد کی نس بندی کی جا رہی ہے، مردوں کی، اور ان کو بڑے طریقے سے ورگلا کے پیسے دی جاتے ہیں۔ بیچارہ بعض اوقات غرض مند ہوتا ہے، وہ آ جاتا ہے فارم فل کرے اور نس بندی مرد کی کروائے، اب ساری زندگی یہ اولاد سے محروم ہو جائے گا، اس کے ذریعے اولاد نہیں ہوگی۔ تو بھائیو اللہ کہتا ہے خبردار اپنی اولادوں کو بھوک کی وجہ سے قتل نہ کرنا۔ کیوں؟ جو رب تمہیں پال رہا ہے وہ انہیں نہیں پالے گا، تمہیں دے رہا ہے انہیں نہیں دے گا۔ تو یہ پیاری پیاری بات، یہ اللہ کہتا ہے قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے زنا کے قریب تک نہیں جانا، یعنی وہ سارے اسباب جو زنا تک پہنچائیں، چوکوں میں کھڑا ہونا، غلط لٹریچر پڑھنا، اس کو وزٹ کرنا، یا ایسے ماحول میں بیٹھنا جہاں پہ زنا کی باتیں ہوں، یا ایسی چیٹنگ کرنا، ایسی گفتگو کرنا، ایسے اسباب اختیار کرنا، جھوٹی آئیڈیاں بنانا، یعنی کوئی بھی رستہ جو زنا تک پہنچائے وہ زنا کا رستہ بھی اللہ نے حرام کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کے بھی قریب نہ جاؤ۔ آگے اللہ کہتا ہے کہ کوئی بندہ کسی جان کو قتل نہ کرے، ہاں جو مظلوم قتل ہوا ہے اللہ نے اس کے لیے بندوبست کیا ہوا ہے تو وہ اس کا ضرور اللہ کی طرف سے مداوع ہوگا، وہ زیادتی نہ کرے۔ لیکن اس سے جڑا جن نے میرا حکم آ رہا وہ میں پورا ٹبر ہی مکا چھڈاں گا، عام جملے چلتے ہیں، کوئی قانون کی پاسداری اور اللہ کے حکموں کی پاسداری نہیں ہوتی۔ اور اللہ کہتا ہے یتیموں کے مال کے قریب نہیں جانا، ہاں اچھے طریقے سے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے ان کا مال اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، 5 افراد وہ ہیں، 5 افراد تم ہو، اور آدھا آٹا ان کا آدھا آٹا تمہارا، کھانا پکتا ہے، روٹی پکتی ہے اکٹھی، تو کچھ لقمہ اگر تمہارے پیٹ میں ان کا چلا جائے تو اس کا گناہ نہیں ہوگا، تمہاری نیت بری نہیں تھی۔ یہ جو کہا ہے نا بھی نہیں تم یتیموں کا مال کھاؤ مگر اچھے طریقے سے، یہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر کچھ ایسا ہو جائے، یا یہ ہے کہ بندہ کمزور ہے، یتیم مالدار ہے، تو وہ ان کے مال کی حفاظت کر رہا ہے، ان کی جگہ کی حفاظت کر رہا ہے، تو اس سے مزدوری اپنی لے سکتا ہے تاکہ اس کے اپنے گھر کا گزارا ہوتا جائے۔ یہ ہے اچھے طریقے سے لینا، حتیٰ کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائے تو پھر ان کو ان کا مال دے دو۔ آگے اللہ کہتا ہے وعدے پورے کیا کرو۔ وعدے یہ کیا بنے گا ہمارے سیاستدانوں کا بھائی ہے؟ لوٹ سے لگی ہوتی ہے جب انہوں نے اقتدار میں آنا ہوتا ہے، اتنے وعدے، اور پھر بعد میں ان کی پوزیشن یہ اور ہوتی ہے، کبھی ان کو اقتدار سے پہلی تقریریں ہی بندہ سناتا رہے تو ان کی شاید عقل ٹھکانے آ جائے۔ اللہ کہتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدہ پورا کرو، اور مسلمان وعدہ پورا کرتا ہے، ہر حالت میں کرتا ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے، اللہ اکبر، کمال ہے، کمال ہے، جب
کوئی ایشو آتا ہے سامنے عمر آ جاتے ہیں رضی اللہ عنہ. کمال ہے نا, ہسٹری عمر کی کمال ہے رضی اللہ عنہ. ایک نا کافر پکڑ لیا, کافر بڑا بہادر تھا اور وہ مطلوب بھی تھا, صحابہ کو پکڑ لیا, اس کو تو قتل کرنے لگے اسے. حضرت عمر کہتے ہیں کوئی آخری خواہش ہے؟ کہتا جی ہے. فرمایا کیا ہے؟ کہتا مجھے پانی پلائیں, جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں. پیالہ لائیں, وہ پیالہ اس کو دیا گیا. کہتا مجھ سے وعدہ کریں جب تک یہ پانی میں نہ پی لوں آپ مجھے قتل نہیں کریں گے. حضرت عمر کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی, وعدہ ہو گیا. اس نے وہ مٹی کا پیالہ تھا زمین پہ گرا دیا, زمین پہ گرایا, پانی بکھر گیا. کہتا جی آپ نے وعدہ کیا ہے جب تک یہ پانی نہیں پیوں گا تو مجھے قتل نہیں کریں گے, تو پانی تو زمین پہ گر گیا ہے. حضرت عمر خاموش ہو گئے. اللہ اکبر. کہتے ہیں وعدہ کیا, اس کو لے جاؤ, اس کو قید کرو, اس کے بارے میں بعد میں فیصلہ کریں گے. اللہ اکبر. جب یہ ہو گیا نا, دوسری ملاقات ہوئی تو وہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ, یعنی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. کس بات سے؟ کہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے, اس نے وعدہ پورا کیا ہے. اس سے متاثر ہو رہا تھے ساڈے, کس کو کیا بتلائیں, وہ چھاننا لگائیں تو ساری فارغ ہیں. بس یہ کہا جا سکتا کہ کچھ کوئی فلانا نسبتاً اچھا ہے فلانے سے, وگرنہ آپ چھاننا لگائیں تو بس سارے ہی فارغ ہیں. کوئی چھوٹا ہے, کوئی بڑا ہے, کوئی کسی کی کیا کیفیت ہے, جو بات حقائق ہے, اور دل دکھی ہے اس بات پر. میرا مطلب ہے اگر اب بھی موقع ملا ہے تو پہلے بھی موقع ملا ہے, ہم نے اس کے لیے اسلام کے لیے کیا کیا ہے, تو یقین جانیے یہ دل دکھی ہے. اللہ نے ان سے پوچھنا ہے تو اوفو بالعہد, وعدے کو پورا کرو. ان العہد کان مسئولا, کیونکہ اس کے بارے میں نا اللہ سے اللہ کہتا میں اس کے بارے میں سوال کروں گا آگے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ, ماپ تول پورا کرنا ہے جب بھی ماپو تولو پورا. اور ہمارے معاشرے کی کیا حال ہے, آج صبح ہی آپ کریک ڈاؤن کریں نا, کسی مارکیٹ میں چلے جائیں, کپڑے کی دکان پہ جائیں تو گز ان کا ماپیں, تولنے والی جگہ پہ جائیں تو ان کے اوزان ماپیں, آپ کو پتہ چل جائے گا ہم کتنے امانت دار ہیں. ہمارا شیخو پورا, ہمارا پاکستان, اور ہمارے کتنے امانت دار ہیں. مجھے ضمناً بات یاد آئی, وہ ایک جماعت گئی نا ننکانے میں, تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے سکھ بہت ہیں, کئی مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا. پوری مارکیٹوں میں وہ بیٹھے ہوئے, کریانہ دوسری تیسری دکانیں. تو کہتے ہیں جی ایک دن وہ آئے ان کو واز کرنے کے لیے, تبلیغ کرنے کے لیے. تو آگے سے وہ سکھ تھے, وہ آندا اپنے انو جا کے تبلیغ کرو, اسی نہ گھٹ تولنے نہ جھوٹ بولنے, وہی بول دے جے. کیا پلے رہا یار. وہ کہتا ہے بھئی ہمیں کوئی نہیں جھوٹ بولتا, کوئی دگا نہیں کرتا, فراڈ نہیں کرتا, وہ تمہارا علاقہ ہی ہے ادھر جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. قسم اللہ کی, کبھی یہ عزت تھی جو مسلمانوں کی عزت ہوتی تھی, وہ مسلمانوں کا عروج ہوتا تھا, اور وہ آج ختم ہو کے رہ چکا ہے. اور یقین جانے ایک وقت تھا, آپ 30 سال 35 سال 20 سال پیچھے جائیں تو ایک مشہور تھا, اور فلانی دکان اہل دیساں دی جے اتوں چیز لیا جے, وہ 2 نمبر ہی نہیں کر دے. تو ہوں یہ بھی گل ختم ہوتی جا رہی ہے, بلکہ ختم ہو ہی گئی ہے اللہ ماشاء اللہ. لیکن خدا را میرا کردار بولنا چاہیے, میرا کردار دعوت ہے, کردار بولنا چاہیے. باتیں نکل پڑتی ہیں, لمبی ہو جاتی ہیں. ہندوستان کا واقعہ ہے, اور یقین جانے مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں ایک جھگڑا پڑ گیا. مسلمانوں نے کہا بھی یہ جگہ یہاں پہ ہماری مسجد کی جگہ ہے, ہندو کہتے نہیں مندر کی جگہ ہے. طول پکڑ گیا جھگڑا, عدالت پہنچ گیا. ہندوؤں نے کہا بھائی وہ کہتے ہیں بھی عدالت بھی چاہ رہی تھی کہ یہ پرے پنچایت میں مسئلہ حل کر لیں. اس نے کہا جی ہمیں منظور ہے. ہندو کہتے ہیں منصف کون ہوگا, مجھے اب ناظر میں نہیں ہے, اس وقت مسلمان عالم دین تھے بڑے ہی مشہور. ہندو کہتے ہیں کہ وہ مسلمان عالم دین جو فیصلہ کر دے ہمیں قبول ہے, جو فیصلہ وہ کرے ہمیں قبول ہے. یہ کردار بولتا ہے. اور بھائیو یہ کردار کبھی تھا ہمارا, یہ کردار اب نہیں ہے, اب نہیں. تو یہ تو درجن کیلے لے لو تو افطاری ٹائم گھر جا کے پھولو تو تمہیں امانت داری ساری نظر آ جائے گی. آپ گاڑی میں بیٹھے رہیں, بائک پہ بیٹھے رہیں, اسے کہ جناب 2 کلو سیب تول دیں, اس کی مرضی کے پیسے دیں, اور گھر جا کے بیوی سے کلاس آپ کی ود لگے گی روندا سیب لے آنو ادھے خراب پوا لے آئے ویسے. یعنی یہ ہمارے معاشرے کی اخلاق کی تباہی ہے, ہماری تباہی ہے. اور بھائیو یقین جانیے یہ باتیں ہماری نصیحت کے لیے ہیں. کم از کم ہم جو سن رہے ہیں ہم اپنے آپ کو بدل لیں, ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں. تو اللہ کہتا ہے وزن سیدھا کر لو, ذالک خیر و احسن تاویلا, یہ بڑی اچھی اور عمدہ اور انجام کے لحاظ سے بھی اچھی بات ہے. ولا تقف ما لیس لک بہ علم, اللہ کہتے ہیں کسی بات کی ٹو میں
ایویں کن لا لا کے دروازے چ کھڑا ہے، مخبری جسوسی، ولا تقفو، اللہ کہتا کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا ضرورت کیا ہے بھئی اس کی؟ کیا کر رہے ہو؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ گھر میں خاندان میں فساد بڑھواؤ گے؟ ولا تخفوا ما لیس لک، یہ تربیت والا رکوع ہے قسم اللہ کی۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کا یہ 30 نمبر آیت سے لے کر یقین جانے پورا رکوع 40، یہ 10 آیات ہیں۔ کبھی آپ گھر جائیں نا اس کا ترجمہ پڑھیں، اب ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ 10 آیات یقین جانیے اصولی ہیں۔ ولا تخفوا ما لیس لک بہ علم، اللہ کہتا ہے ٹو نہیں لگانی۔ تے بیبیاں دا کام پتہ کیوں ہوندا ہے؟ ایویں بہانے نال سنا سس تیری صحیح ہے، پھر صحیح کر دی تیرے نال تے سس نو کنج دی جے، یعنی ٹو لگا کے اور پھر اس کو کرید کے باتیں باہی نکلوائی جاتی، بیٹوں کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں، دوستوں۔ اللہ کہتا ہے ولا تخف، رک جا، کیوں کر رہا ہے؟ کیوں کر رہا ہے بھائی؟ یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ کیوں؟ ان السمع، کانوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا کیا سنتا رہا ہے بھائی؟ کان لگا کے کیا سنتا رہا ہے؟ والبصر، آنکھوں کے بارے میں، والفؤاد، اور دل کے بارے میں، کل اولئک کان عنہ مسئولا، تینوں کے بارے میں خاص اللہ نے کہا ہے میں سوال کروں گا ان میں کیا کیا چلتا رہا ہے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، پیسے آ جائیں، جائیداد آ جائے، قوت آ جائے، اللہ کہتا آکڑ نہ۔ اچھا آکڑ کس بات پہ رہا؟ تو پیدا کس سے ہوا ہے بھائی؟ تیری پیدائش کہاں سے ہے اور تیری انتہا کہاں پہ ہے؟ پھر اکڑ کس بات کی ہے؟ اکڑ کیوں ہے بھائی؟ کس سبب سے اکڑ رہا ہے؟ پیدا کہاں سے ہوا ہے؟ اور وہ رب ہے، 1 سیکنڈ لگتا ہے وہ ہوا نکال دیتا ہے، ساری اکڑ نکل جاتی ہے، ساری وہ نکال دیتا ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے اکڑ نہ۔ کیوں؟ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ تو اتنا ہی اونچا ہو سکتا ہے کہ پہاڑ سے اونچا ہو جائے۔ تو جب یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے تو پھر سکون کر، ایویں چوڑا تھوڑا جا چنگا سوٹ پا لیا تے ٹور ہی نہیں رلتی ہے۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کا اور شریکانوں تن کے رکھ دیں گے، یہ سٹیٹس لگ رہے ہیں فیس بک پہ، اور یہ چیزیں کیا ہیں بھائی؟ ہم اپنے بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں؟ یقین جاننے کئی اکثر لڑکے 20 سال 18 سال اور ان کے سٹیٹس یہ ہوتے ہیں تصویر انجدی ہوئے کہ شریک لو جان، سڑ جان، مر جان۔ یہ کیا تربیت ہو رہی ہے بھائی ہمارے معاشرے کی؟ میرا اللہ کہتا ہے اکڑ کیوں ہے؟ یہ اکڑ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ اکڑ ہے۔ پوچھا نا آپ سے محبوب میرا دل کرتا ہے اچھے کپڑے پہنوں، اچھا جوتا پہنوں، اچھا ویل ڈریس رہوں، فرمایا یہ اللہ کو بھی پسند ہے۔ تو فرمایا محبوب تکبر کیا ہے؟ بطر الحق کا، پہلی بات حق کا پتہ چل جائے اور بندہ کہ میں نہیں مانتا، یہ تکبر ہے۔ دوسری بات غمت الناس، لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا چلتا ہے ہمارے معاشرے میں، برادریوں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں کیا چلتا ہے؟ قسم اللہ کی یہ تربیت والی آیات ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے اکڑ نہیں ہے، اکڑ اللہ کو پسند بھی نہیں ہے۔ اکڑ قیامت والے دن حدیث کے اندر آتا ہے جو آکڑ خانہ دنیا میں آکڑ خاں قیامت والے دن کیڑی کی مانند ہوگا، کیڑی کی مانند حشر کے میدان میں ہے۔ لیکن سب کو پتا ہے یہ فلانے علاقے کا فلانا چودھری صاحب ہے، فلانا بندہ ہے جی، یہ فلانی برادری کا فلانا ہے، سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے دنیا روندے گی اس کو، اپنے پاؤں کے نیچے روند کے گزرے گی۔ اللہ کہتا ہے آکڑ نکل رہی ہے نا تیری آکڑ، ہماری معاشرے کو اس تکبر نہیں مارتی ہے۔ جو اقتدار میں آتا ہے خدائی لہجے، خدائی باتیں، پتہ نا ایک جرنیل آیا تھا پچھلے دور میں اور وہ مکہ دکھاتا ہوتا تھا، آج کہاں ہے مکہ اس کا نظر آتا ہے؟ وہ بستر پہ پڑا رینگ رہا ہے، رب اس کو موت نہیں دے رہا، اس سے بولا نہیں جا رہا۔ جو تکبر ہوتا ہے رب پسند ہی نہیں کرتا۔ خدا را اس کا مطلب یہ ہے، اور رب تمہیں اربوں روپیہ دے دے لیکن عاجزی اختیار کرے، انکساری اختیار کرے، عاجزی سے زندگی گزارے، برکت بھی اس میں ہے اور رحمت بھی اس میں ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، محبوب یہ جتنی باتیں اللہ کہتا ہے میں نے کی ہیں نا، یہ ساری بڑی حکمت والی باتیں، پیاری باتیں، حکمت سے بڑی باتیں۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، آپ نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں بنانا۔ اگر یہ کام ہو گیا نعوذ باللہ فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کو کہہ کر امت کو بتایا جا رہا ہے افا اسفاکم ربکم بالبنین، فرمایا کیا تم اپنے لیے، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ کہتا ظالمو اپنے واسطے پتر تے رب واسطے تیاں،
بڑی عجیب تو تقسیم ہے تمہاری. تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو زندہ درگور کر دیتے ہو, مار دیتے ہو, تو رب کی بیٹیاں بنا دیا تم نے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ افا اسفاکم, کیا تم نے چن لیا ہے رب کے لیے بالبنینا بیٹے, واتخذ من الملائکۃ اناسا, خود بیٹے, اور کہتے ہو کہ اللہ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہے. انکم لتقولون قولا عظیما, یہ بہت بری بات ہے جو تم اپنی زبان سے کہتے ہو. آگے وہ جو قرآن کی مشہور آیات ہے نا وہ اللہ نے ذکر کی ہیں, جو مشرکین مکہ ایک لمبا مطالبہ لے کے آپ کے پاس آئے تھے, اگر آپ نبی ہیں تو آپ کا سونے چاندی کا محل ہونا چاہیے, نہریں آپ کے اشاروں پہ چلنی چاہیے, آپ کے ساتھ 2 فرشتے ہوں جو ہر وقت آپ کے ساتھ چلتے ہوں. تو وہ مطالبات کی لمبی فہرست انہوں نے جب آپ کو پیش کی نا, او تکون لک جنۃ من نخیل او تسقط السماء کما زعمت, اگر ہم نہیں نہ مانتے تو کوئی اللہ کو اشارہ کر, اللہ کوئی عذاب نازل کر دے. تو یہ ساری باتیں ہو گئی. آخر میں میرا اللہ کہتا ہے محبوب آپ ان کو کہہ دیں, ایک ہی جواب ہے ان ساری باتوں کا, حل کنت الا بشرا رسولا, میں تو ایک بشر ہوں اور ایک رسول ہوں. مطلب کیا ہے, جو تمہارے مطالبات ہیں یہ میرے کرنے والے کام نہیں ہیں, یہ کس کے کرنے والے کام ہیں؟ اللہ کے کرنے والے کام ہیں. بڑے طریقے سے اللہ نے کہہ دیا تہجد کی اور تہجد کی اور اسی طرح فجر کی نماز کی فضیلت اللہ نے اس صورت میں بیان کی ہے. اور اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کا اختتام کیا, صورت کا آخر میں سجدہ بھی ہے اور کمال کی آیات ہیں. اس کے آخر میں فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن, اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا اس کو کوئی اللہ تو رحمان ہے رحیم ہے. مشرکین مکہ رحمان نہیں مانتے تھے, وہ کہتے رحمان ہمارا دشمن ہے کہ عذاب لے کے آتا ہے, ہم نہیں اس کو مانتے. میرا اللہ کہتا ہے مسلمانوں کو ان کو چھوڑیں, آپ اللہ کہیں یا رحمان کریں, اللہ کے نام بہت زیادہ ہیں. اور ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها, بہت زیادہ اونچی بھی نماز نہ پڑھائیں اور بہت زیادہ آہستہ بھی نماز نہ پڑھائیں, درمیانی آواز پڑھائیں. یہ مکے کی بات ہے کیونکہ مکی صورت ہے, اس میں جب آپ اونچی قرآن پڑھتے تو کفار آپ پہ ٹوٹ پڑتے, تو فرمایا آپ درمیانی سی آواز رکھیں, جو آپ کے پیچھے کھڑے ہیں ان کو آواز پہنچ جائے یا آپ خود سن سکیں لیکن وہ اذیت نہ آپ کو پہنچا سکے. اور اگر اکیلا بھی نماز پڑھتا ہو تو پھر بھی بندہ اس طرح پڑھ سکتا ہے کہ گنگنا کے بندہ نماز پڑھے, جس طرح حدیث میں آتا ہے. تہجد کے وقت آپ گئے نا تو حضرت ابوبکر صدیق بھی پڑھ رہے تھے تہجد کی نماز, اور حضرت عمر بھی پڑھ رہے تھے. حضرت عمر اتنی اونچی پڑھ رہے تھے کہ کمال ہے, باہر تک آواز آ رہی تھی. تو حضرت ابوبکر صدیق کے قریب بھی گئے تو آواز نہیں آ رہی تھی. فجر پڑھی, آپ نے دونوں سے پوچھا ابوبکر تم آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ فرمایا محبوب جس کو میں سنا رہا ہوں نا وہ تو سینے کی باتوں کو بھی جانتا ہے, جس کو میں سنا رہا ہوں اس کو تو سن رہا ہے. عمر تو سنا, تو اونچی کیوں پڑھ رہا تھا؟ سونیا میں اونچی تاں پڑھ رہا تھا تاکہ گھر والے بھی جاگ جان, فیملی ممبر بھی جاگ جائیں اور وہ بھی تہجد پڑھیں. آپ نے کہا عمر تم تھوڑی سی آواز آہستہ کر لو, اور حضرت عمر ابوبکر سے کہا تم تھوڑا سی آواز بلند کر لو, یعنی اکیلے بھی پڑھتے ہوں تو کچھ آواز آپ کی نکلے, آپ محظوظ ہو رہے ہوں, گنگنا رہے ہوں اور اللہ سے باتیں کر رہے ہوں. تو یہ ایک مستحب عمل ہے جب آپ اکیلے نوافل پڑھ رہے ہوں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں. آگے سورہ کاف ہے, کل انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے. جو سنایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے اور ہماری ہدایت کا, نجات کا اس کو ذریعہ بنائے. جو کمی کوتاہی ہے اللہ اس سے درگزر فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.